الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ اس سلسلے میں بات شروع کی گئی تھی کہ اسلام میں قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے. اسی سلسلے میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تھا، لیکن اس قصے کا ایک حصہ آپ کے سامنے آیا، باقی حصہ ابھی پیش کرنے کا خیال ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قربانی کا سلسلہ تمام انبیاء کی شریعتوں کے اندر رہا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے اور انہی کی شریعت میں، ان کی شریعت ہی سے اس کا آغاز ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد بھی ہر زمانے میں ہر نبی کی شریعت کے اندر قربانی پیش کرنے کا سلسلہ رہا. قربانی ایک تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ اپنے اپنے معبودوں کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی اس کا رواج ہے کہ وہ بھی اپنے بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے، غیر اللہ پر یقین ہے. جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اور جو غیر اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے. تو قربانی کا سلسلہ تو ہر شریعت میں رہا، البتہ اس کا طریق کیا تھا، اس کا انداز کیا تھا، یہ ہر زمانے کی شریعتوں میں مختلف رہا. جیسے کہ میں نے کل گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض شریعتوں میں اس طرح طریقہ تھا کہ قربانی گاہ میں جانور کو رکھ دیا جاتا تھا اور اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کے جانور کو جلا کے چلی جاتی. قربانی کا جانور آگ سے جل گیا تو یہ مطلب ہوتا تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی. اور اگر آگ نہیں آئی اور آگ نے اس کو نہیں جلایا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے نزدیک اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. تو اس طرح بہت ساری شریعتوں میں رہا. لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اور بعض دیگر شریعتوں میں اللہ نے دوسرا طریقہ جاری کیا قربانی کا. وہ یہ کہ قربانی کا جانور لیا جائے اور اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے اور پھر اس جانور سے جو گوشت میسر آئے اس کو خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے.
غریبوں کو بھی کھلائے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، مالداروں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے، لیکن قربانی کے جانور کو جو ذبح کر دیا تو یہ قربانی کا جانور ذبح ہو گیا اللہ کے لیے۔ ذبح کرنا ہی اصل ہے، ذبح کے بعد وہ جو گوشت ہوتا ہے وہ گوشت کسی چیز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو مالدار بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں۔ اصل قربانی یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں جانور کو ذبح کیا جائے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا اس کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ اس کی اصل اور بنیاد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ واقعے کا ایک حصہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اس کے اندر ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور ان کو یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی یہی خواب نظر آیا، تیسرے دن بھی یہی خواب نظر آیا۔ پہلے دن خواب نظر آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ جانور کی قربانی دینے کے لیے کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ صبح اٹھے اور انہوں نے 100 جانور، 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دی، لیکن خواب تو دوسرے دن بھی نظر آیا۔ دوسرے دن خواب دیکھ کر بھی یہی سمجھا کہ اللہ کو منظور یہ ہے کہ مزید اور جانور اللہ کے لیے قربان کرو۔ دوسرے دن بھی انہوں نے 100 اونٹ اللہ کے لیے دے دی۔ تیسرے دن بھی یہی خواب نظر آیا تو تیسرے دن خواب دیکھنے کے بعد اب ان کو یقین یہ ہو گیا کہ اللہ کو منظور یہ نہیں ہے کہ میں صرف جانور کی قربانی دوں، بلکہ اللہ کو منظور یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے ہی کو ذبح کرنے کے لیے لے جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے جا کر کہا، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ ان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے اور پھرنے کے قابل ہو گیا، کچھ کام دھام کرنے کے قابل ہو گیا، یہ کتنی عمر میں ہوتا ہے؟ جیسے 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا بچہ ہوتا ہے جو باپ کے ساتھ میں کہیں جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، کچھ خرید سکتا ہے، کچھ لا سکتا ہے، بازار کو جا سکتا ہے، دکان سے کچھ لا سکتا ہے۔ یہ 8، 9، 10 سال کا بچہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 برس کی تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ 10 برس کی تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 13 برس کی تھی۔ بہرحال چھوٹی سی عمر تھی۔ اس عمر میں اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کا ایک تو حکم تھا خواب میں، اور پھر ان کو دکھایا بھی گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ خواب میں کسی نے ان سے کہا کہ اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دو، لیکن قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ ان سے کہا بھی گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور پھر خواب میں یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ اس حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ اٹھ کر انہوں نے بیٹے سے خواب بیان کیا، انی اریٰ فی المنام، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تریٰ، اب دیکھ لینا کیا رائے بنتی ہے، کیا تمہاری رائے ہے، کیا تم سمجھتے ہو۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. جب اللہ کا ان کو حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے رائے کیوں پوچھی؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی رائے تو نہیں چلتی. بڑا ہو چھوٹا ہو سب اللہ کے حکم پر جھکے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں رائے اور قیاس کو کچھ بھی دخل نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام خواب بیان کرتے ہیں اور بیٹے سے پوچھتے ہیں فانظر ماذا ترى، بیٹا بتانا کیا رائے ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقصود بیٹے کی رائے معلوم کرنا نہیں تھا، بلکہ دراصل بیٹے کا امتحان کرنا مقصود تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں میں نے اب تک بیٹے کی جو تربیت کی ہے، اللہ کی محبت میں اس کو پروان چڑھایا ہے، دن رات خدا کی محبت کی باتیں ہوتی رہی ہیں اور اس کے دل کے اندر خدا کی محبت کا بیج بویا گیا ہے، اللہ کی عظمت کا بیج بویا گیا ہے، اور ایسی جگہ اس کی تربیت و تعلیم ہوئی ہے جو نبوت کا خانوادہ ہے. تو یہاں سے تربیت پانے والا یہ بچہ اپنے ذہن کے اندر اللہ کے حکم کے بارے میں کیا رکھتا ہے جذبہ، ان کے جذبے کو پرکھنا چاہتے تھے، امتحان لینا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے پوچھا فانظر ماذا ترى. جیسے کبھی کبھی بڑے لوگ اپنے چھوٹے بچے سے پوچھ لیتے ہیں، باپ اپنے بچے سے پوچھ لیتا ہے، یا اسی طریقے پر استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے، کوئی شیخ اپنے مرید سے پوچھتا ہے اچھا اس میں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ تم جو رائے دو گے اس پر عمل کروں گا، بلکہ یہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا کیفیت ہے وہ معلوم ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے اندر پلنے والے محبت الہیہ کے جذبے کو پرکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پوچھا فانظر ماذا ترى، کیا رائے ہے. اب وہ بیٹا تو بہرحال بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت حاجرہ کا، خانوادہ نبوت کے اندر تربیت پانے والا، محبت الہیہ و خوف الہیہ کی بیج جس کے دل میں بوئی گئی. اب وہ جو جواب دے سکتا تھا قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا فانظر ماذا ترى، تو ابراہیم نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی آپ وہ کام کر جائیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس میں میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. اور کہا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں اللہ کے اس حکم کو لے کر چلوں گا، اس کے اوپر جمع رہوں گا، اس کے اوپر صبر کرتا رہوں گا، اور آپ کے تعمیر حکم میں رتی برابر بھی کوئی فرق آنے نہیں دوں گا. اس لیے آپ اپنے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر جائیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے ذبح کر دیجیے جیسے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. اور یہاں ایک خاص بات نوٹ کرنے کے قابل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا انی ارا فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے، خدا کے حکم کا کوئی تذکرہ نہیں، خواب کا ذکر کر رہے ہیں. مجھے ایک خواب دکھایا گیا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ بیٹا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. لیکن اب بیٹا جو جواب دیتا ہے اس کے اندر کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کام کر لیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ سمجھ رہے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے. نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب سچا ہی ہوتا ہے. اور جو خواب میں اس کو دکھایا جاتا ہے وہ دراصل خدا ہی کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے تو دراصل خدا ہی کا وہ حکم ہوتا ہے. اس لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبی خواب میں جو دیکھتا ہے وہ دراصل خدا کی وحی کے طور پر ہوتا ہے. کبھی تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور اس کے اوپر خدا کی وحی نازل کر کے جاتا ہے، اور کبھی اللہ کے نبی کے دل پر الہام کر دیا جاتا ہے اور اس کے نفس کے اندر خدا کی بات ڈال دی جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ خواب کے ذریعے اللہ اس کو بتا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو سلسلہ نبوت شروع ہوا اس کی ابتدا خوابوں کے ذریعے ہوئی، اور فرمایا جو کچھ رات میں خواب میں دیکھتے تھے دن کے اندر بالکل اسی طرح واقعہ ہو جاتا تھا۔ یہ ابتدا کی اللہ کے نبی کی نبوت تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا فرشتہ آیا اور اللہ کی وحی نازل ہو گئی اور پھر وہ سلسلہ چلا، تو معلوم ہوا کہ خواب نبی پر جو ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے اندر شیطان کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہمارے خوابوں میں ہو سکتا ہے، اس لیے ہر خواب ایک درجے کا نہیں ہے۔ نبی کا خواب وحی الہی کا درجہ رکھتا ہے، اور ولیوں کا خواب وہ الہام کے طور پر جو ہے الہام کا درجہ رکھتا ہے، اس کے اندر خطا ہونے کا امکان ہوتا ہے، جیسے الہام کے اندر بھی خطا ہو جاتی ہے، اس کے سمجھ کے اندر بھی ہیر پھیر ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے پر ولیوں کا، نیک لوگوں کا خواب الہام کے درجے میں ہوتا ہے، اور جو عام لوگوں کا خواب ہوتا ہے اس کے اندر سچ اور جھوٹ اور شیطانی مکر اور حیلے یہ سب کے سب دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ اس لیے عام لوگ جو خواب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کلیتاً بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کسی کو سچا خواب بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواب تین طرح کا ہوتا ہے، ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک خواب خیالات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ نبی پر آتا ہے اور وحی کا درجہ پاتا ہے، ولیوں پر آتا ہے الہام کا درجہ پاتا ہے، عام لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ سچے خواب کا درجہ پا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، اس کے اندر ڈراوا، دھمکاوا، کبھی کچھ الٹی سیدھی باتیں، دماغ کو خراب کرنے والی چیزیں، برائی کی باتیں، غلط چیزوں کا اس کے اندر الہام، یہ سب کچھ ہوتا ہے، شیطان کرتا رہتا ہے۔ اور ایک خواب عام قسم کا ہوتا ہے، کئی آدمی اڑ رہا ہے، عرش پہ پہنچ گیا ہے، اور دیکھو بھائی امریکہ میں پھر رہا ہے اور کسی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کبھی ابا جی تشریف لائے ہیں، کبھی اما جان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور کبھی کسی سے اور کبھی کسی سے، کبھی کھانے کی کوئی مجلس لگی ہے، اور ماشاءاللہ بڑے مزے لے لے کر کھانا کھا رہا ہے، مزے لے کے کھا رہا تھا، خواب سے نیند سے بیدار ہوا اور جو ہے افسوس کرنے لگا کہ ارے بھائی کتنے اچھے اچھے کھانے کھا رہا تھا، کہاں چلے گئے، کوئی کھانا کا نظر نہیں آتا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک بار خواب نظر آیا اور 3 دن برابر خواب نظر آیا، اور ایسا عجیب و غریب خواب تھا کہ جو قسطوار چل رہا تھا۔ پہلے دن جو خواب دیکھا، دوسرے دن جہاں سے بریک ہوا تھا وہاں سے کنٹینیو ہوا، اور تیسرے دن جہاں سے پھر دوسرے دن چھوٹا تھا وہاں سے شروع ہوا، اور اگلے دن تیسری قسط ادا ہوئی، اور اس کے اندر کہیں گھوم رہے ہیں، کہیں پھر رہے ہیں، کہیں دعوتیں ہو رہی ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہے خیالی خواب ہوتے ہیں۔ خیالی خواب خیال بنا لیتا ہے۔ خیال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ خیال جما کے سوئے تو تب دکھائی دے گا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک قوت خیالیہ ہوتی ہے، ہر انسان میں قوت خیالیہ ہے، اور یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی قوت ہے۔ اگر اس قوت سے آدمی کام لیتا ہے تو بڑے عجیب و غریب تماشے دکھا دیتا ہے۔ یہ ہپناٹزم والے جو کچھ کرتے ہیں یہ دراصل یہی قوت خیالیہ ہے۔ ہپناٹزم سے لوگ جو ہے دکھا دیتے ہیں کہ بھئی کچھ جا رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اور ایک آدمی کے اوپر نیند طاری کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے بہت ساری باتیں اگل دی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ قوت خیالیہ کا کرشمہ ہے کہ ایک آدمی اپنی قوت خیالیہ کو برتتا ہے اور دوسرے آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ قوت خیالیہ ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے۔ یہ خیالی قوت نقشے بناتی رہتی ہے، کبھی کچھ بنا دیا، کبھی کچھ بنا دیا، کبھی کچھ بنا دیا، اور یہ جو کچھ بناتی ہے
خواب میں وہ دکھنے لگتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی میں کہیں جا رہا ہوں آ رہا ہوں، کہیں نہ جاتا ہے نہ آتا ہے، بلکہ دراصل وہ خیال ہوتا ہے جو اس کو متشکل ہو کر نظر آیا کرتا ہے۔ تو بہرحال خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کا خواب اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ یہ بات اس پر یاد آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب کے اندر فرمایا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، ابا جی آپ وہ کام کر جائیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم تو خدا ہی کا ہوتا ہے، خدا کے حکم کا حوالہ انہوں نے دیا، معلوم ہوا کہ وہ نبی کے خواب کو وہی سمجھتے تھے، اللہ کا حکم سمجھتے تھے، اس لیے جواب کے اندر یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عقل و بصیرت اور ان کی فقاہت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہونے کے باوجود فہم و بصیرت دیکھیے کتنی ہے کہ ابا کو کہتے ہیں خواب دیکھ رہا ہوں، اور بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ جو حکم آپ کو دیا گیا وہ پورا کر لیجیے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کا ایک ایک لفظ جچا سلا لفظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس میں ایک بات تو انہوں نے کہی انشاءاللہ، ایک چھوٹا سا بچہ اور 8 سال کا 9 سال کا 10 سال کا، لیکن جب کوئی بات کہہ رہا ہے ایسا کہہ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا علامہ کہہ رہا ہو، کوئی برگزیدہ آدمی کہہ رہا ہو، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، جو اللہ کے احکام سے واقف ہو، وہاں حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کس انداز کی ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جب کوئی ایسی بات کہے تو اس میں تعلی نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اپنی بڑائی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حوالے پر رکھا اور کہا اگر اللہ نے چاہا مجھے صبر میسر آ جائے گا، میں خود تو کچھ نہیں ہوں، لیکن خدا اگر مجھے صبر کی طاقت دے دے، خدا اگر مجھے اس حکم پر چلنے کی ہمت دے دے تو یہ کام مجھ سے ہو سکے گا۔ اگر خدا کی مشیت نہ ہوئی، خدا کا ارادہ نہ ہوا، خدا کی توفیق نہ ہوئی، میں کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑائی و تعلی کو انہوں نے اس جملے سے ختم کر دیا اور پھر کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حالانکہ ایک اور جملہ بھی کہا جا سکتا تھا، جیسے بعض اور جگہ بعض اور انبیاء کا یہ قول اللہ نے نقل کیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، صابرن کے معنی ہے مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے، واحد کا لفظ ہے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ایک پائیں گے۔ اس تعبیر میں اس تعبیر میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ فرق یہ ہوا کہ پہلے جملے میں اپنے آپ کو صابر بنا کے پیش کرنا ہوا اور یہاں کے جملے میں ہوا نہیں، صبر کرنے والے تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، ان میں سے ایک فرد میں بھی ہوں۔ یہ تواضع، یہ انکساری، یہ عاجزی اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھی، اس کا اظہار اس جملے کے اندر انہوں نے کیا۔ اس لیے میں نے کہا جچا تلا جملہ انہوں نے استعمال کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب پر حضرت ابراہیم کو خوشی ہونی چاہیے، اس لیے کہ بیٹا چھوٹی سی عمر ہونے کے باوجود ایسا باقاعدگی کا جواب دے رہا ہے، ایسا بصیرت افروز جواب دے رہا ہے، حکیمانہ جواب دے رہا ہے اور تفقہانہ جواب دے رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اس بات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہو گئی۔ اس کے بعد اب تیاری کرنا تھا اور ذبح کرنے کے لیے لے جانا تھا، ماں سے ان کو جدا کر کے لے جانا یہ ذرا کارے دارت
مشکل کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر دو اور مجھے دعوت ہے، مجھے ان کو لے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بچے کو انہوں نے تیار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چاقو لے لی اور اپنی آستین کے اندر اس کو رکھا، اور جب تیاری ہو گئی تو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلنا شروع کر دیا۔ مکے کی وادی میں رہتے تھے جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے، بالکل وہی حصہ تھا ان کا جہاں پر کہ ان کی رہائش تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر مینا کی طرف چلنے لگے۔ مینا وہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہے، شہر کی آبادی سے دور، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل، صرف اور صرف اللہ کو بتانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے چلتے رہے اور درمیان میں 3 جگہ پر شیطان نے ان دونوں حضرات کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ وہی مقامات ہیں جہاں پر آج جمرات کے نام سے 3 وہ جگہ ہیں جہاں پر حج کو جانے والے لوگ کنکریاں مار کے آتے ہیں۔ یہ کنکریاں مارنے کا عمل بھی اسی سے شروع ہوا، اسی واقعے کی وہ یادگار ہے۔ جب یہ دونوں حضرات چل رہے تھے تو شیطان نے 3 مقامات پر ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ معلوم بھی ہے کہ تم کو کہاں لے جا رہے، تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے، تم ذبح ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو دور کرنے کے لیے کنکریاں اٹھا کے اس کے اوپر پھینکی، اسی جگہ پر جہاں کے آج جمرات موجود ہیں۔ ذرا آگے بڑھے تو پھر آگے بہکایا، پھر ذرا آگے بڑھے تو اور آگے بہکایا۔ اسماعیل علیہ السلام 3 مقامات پر کنکریاں مارنے لگے اور پھر وہ وہاں سے دفع ہو گیا۔ اللہ نے اس عمل کو یادگار رکھا اور ہر حاجی کے ذمے کر دیا کہ حج کے موقع پر جمرات پر کنکریاں ضرور مار کے آئے۔ اس لیے جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے اور 3 دن کنکریاں وہاں پر ماری جاتی ہیں۔ ساری دنیا سے آئے ہوئے حجاج کرام کنکریاں چن چن کے لے جاتے ہیں اور وہاں پر لے جا کر اس کو مارتے ہیں۔ وہاں شیطان بیٹھا ہوا تو نہیں ہے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان وہاں اب بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہم جب کنکریاں مارتے ہیں تو شیطان کو مارتے ہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، نہ وہاں شیطان بیٹھا ہے نہ وہاں کھڑا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہیں اور ہو، اس لیے کہ جب اسے پتا ہی ہے کہ اتنی کنکریاں مجھے ماری جائیں گی تو وہ بیٹھا کیوں رہے گا؟ ہم جیسا بے وقوف تھوڑا ہی ہے کہ وہیں پر بیٹھ کے کنکریاں کھاتا رہے، وہ تو وہاں سے بھاگ گیا ہوگا۔ اور آپ کو بھی ہم کو بہکانے بنگلور میں، امریکہ میں، جرمن میں، لندن میں، فرانس میں، سارے ملکوں میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھا نہیں۔ لیکن اللہ نے یادگار کے طور پر رکھا کہ میرے اسماعیل کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا۔ ایک محفوظ کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کتابوں میں لکھ دیا جائے، ایک محفوظ کرنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی تصویر بنا کے لٹکا دی جائے، ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کے متعلق ایک پیغام لکھ دیا جائے، لوگوں کو پہنچا دیا جائے، بار بار اس کو پڑھایا جائے۔ لیکن اللہ نے اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے جو طرز عمل اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ہر حاجی کے ذمے کر دیا کہ تم یہ کام کر لیا ہو، عمل زندہ ہوتا رہے گا۔ جو کام انہوں نے کیا عملی طور پر اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، اب ہر حاجی وہ کام کر کے ضرور آتا ہے۔ بہرحال یہ حضرات شیطان کو دور کر کے دفع کر کے آگے بڑھے، مینا کے کسی مقام پر جانے کے بعد ٹھہر گئے۔ اسی لیے مینا کے علاقے کو قربانی کے لیے اس زمانے سے اب تک مقرر کر دیا گیا ہے، اب ذرا ہٹا دیا ہے اور ادھر ادھر جگہ کی قلت کی وجہ سے، لیکن ایک طویل زمانے تک، اس زمانے سے لے کر اب تک
حاجی لوگ وہیں پر جا کر قربانیاں کیا کرتے تھے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام بھی اور اسماعیل علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک مقام پر جانے کے بعد باپ بیٹے میں گفتگو ہوئی۔ بیٹے کہنے لگے کہ ابا جی آپ مجھے جب قتل کرے ذبح کرے اللہ کے لیے تو اس سے پہلے ایک دو کام ایسے کر لیجئے۔ ایک کام تو یہ کر لیجئے کہ میرا ایک کرتا ہے آپ رکھ لیں اور یہ میری ماں کو دے دیں تاکہ میری ماں کے پاس جب میں یاد آؤں تو بطور یادگار یہ رہے۔ دوسرا کام یہ کہ میرے اور آپ کی دونوں کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی جائے، میری آنکھوں پر بھی پٹی ہو، آپ کی آنکھوں پر بھی پٹی ہو، اور اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو اگر دیکھیں ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کی وجہ سے پدری محبت غالب آئے اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری دنیاوی محبتیں غالب آئے، ہماری ذاتی محبتیں غالب آئے اور اس کے نتیجے میں خدا کی محبت مغلوب ہو جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اس لیے پٹی آپ بھی باندھ لیں کہ آپ مجھے نہ دیکھ سکے اور میرے اوپر بھی پٹی باندھ دے کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ پھر کہنے لگے جب مجھے ذبح کرنے کا وقت آئے تو مجھے الٹا لٹائے، سیدھا نہ لٹائے، اس لیے کہ الٹا لٹائیں گے نگاہیں نیچے ہوگی اور سیدھا لٹائیں گے تو نگاہیں اوپر ہوگی، اگر سے بندھی ہوئی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جنبش ہو سکتی ہے دل میں، اس لیے الٹا لٹا دیجیے۔ حضرت اسماعیل کی یہ بصیرت افروز باتیں ابراہیم علیہ السلام نے قبول فرمائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کام شروع کر دیے، چھری کو تیز کیا، اس کے بعد بچے کا کرتا نکال لیا، ایک طرف کو رکھ دیا، پھر اس کے بعد پٹی بچے کے آنکھوں پر باندھی اور پھر ان کو لٹا دیا، لٹانے کے بعد خود بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور پھر اس کے بعد ذبح کرنے کا کام شروع کیا۔ اور جب انہوں نے ذبح کیا تو اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے اور دیگر مخلوقات بھی دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں ایسا عمل ہو رہا ہے کہ اس کائنات پر اور اس روئے زمین پر پہلے کبھی کسی نے ایسا عمل نہیں کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں ایک آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلا ہو۔ ایسا نہ آسمان نے کبھی دیکھا، نہ زمین پر کوئی واقعہ پیش آیا، نہ فرشتوں نے کبھی دیکھا، نہ کسی اور مخلوق نے دیکھا۔ یہ عجیب و غریب تماشا اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے ذبح کرنا شروع کیا، ذبح کرتے ہیں زبانی ہوتے، چھری ہے تیز ہونے کے باوجود کاٹنے کو تیار نہیں اور پوری شدت اور پوری سختی کے ساتھ وہ چھری چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنی شدت سے یہ چلاتے ہیں اتنی ہی شدت کے ساتھ چھری انکار کرتی ہے کہ وہ نہیں کاٹنے کی۔ ایک دفعہ کیا، پھر چھری کو تیز کیا، پھر دوسری دفعہ ذبح کیا، پھر اس کے بعد چھری کو تیز کیا، لیکن وہ کاٹنے ہی کو تیار نہیں۔ تو حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو ذرا سا پیش آ گیا، غصہ آ گیا۔ یہ غصہ للہ غصہ تھا، اللہ کے لیے غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے چھری کو ایک طرف پھینکا اور کہنے لگے اے چھری روزانہ میرے حکم پر چلتی ہے، آج خدا کے حکم پر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ نے زبان دے دی چھری کو، جو کتوں کو زبان دے سکتا ہے، جو پتھروں کو زبان دے سکتا ہے، جو خدا زمین کو گویا کر سکتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ خدا اگر چھری کو گفتگو کرنے کی طاقت دے دے کوئی استجاب و تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور وہ چھری کہنے لگی کہ اے اللہ کے خلیل مجھے ذرا آپ بتائیے، ایک طرف آپ کا حکم ہے، ایک طرف رب جلیل کا حکم ہے، میں آپ کا مانوں یا آپ کا حکم مانوں یا آپ کے پروردگار کا حکم مانوں؟ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں اللہ کا فرشتہ آسمانوں کی طرف سے آتا ہے اور ایک مینڈھا جنت سے لاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اس عمل کو قبول کر لیا۔ اللہ کی طرف سے آواز بھی آتی ہے
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آواز دی ابراہیم کو، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب میں یہی تو دکھایا گیا تھا، ذبح کر رہے ہیں، کر دیا ہے تو نہیں دکھایا، ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ جو خواب میں دیکھا تھا یہاں بھی وہ عمل انہوں نے کر دیا، خواب سچا ہو گیا، اللہ کی مرضی پوری ہو گئی کہ آپ کی محبت دیکھنا چاہتے تھے، اللہ سے آپ کا تعلق دیکھنا چاہتے تھے، آپ کے بیٹے کا تعلق دیکھنا چاہتے تھے، عشق خداوندی آپ کے دل کا کیا ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کی محبت میں آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کی جگہ فدیہ دے دیا ایک ذبح عظیم کا، یعنی ایک اور قربانی جنت سے لائی گئی، ایک مینڈھا لایا گیا، وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ان کے فدیے میں یہ دے دیا گیا۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ بچے کو اٹھائیں اور ان کی جگہ اس جانور کو رکھیں اور اس کے اوپر چھری چلائے، اللہ کا نام لے۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور جانور کو ذبح کر دیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے آئے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کو اللہ نے بطور یادگار امت مسلمہ کے اندر رکھ دیا اور اس زمانے سے آج تک برابر امت مسلمہ یہ عمل کرتی چلی آئی ہے کہ جب بھی قربانی کا موسم ہوتا ہے اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی محبت میں قربانی ہوتی، دکھاوے کے لیے نہ ہو، بڑائی کے لیے نہ ہو، اپنی کسی اور چیز کے لیے نہ ہو، بلکہ جب قربانی کریں تو قربانی میں جذبہ ہو محبت خدا بندی کا، ہمارے دل میں خدا کی محبت تڑپ رہی ہو، اللہ کی محبت سے ہم بے چین ہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایک قسم کا اضطراب پیدا ہو گیا ہو اور ہم کہہ رہے ہو بزبان حال اے اللہ مجھے تو جی چاہتا ہے میری جان ہی لٹا دوں آپ کے اوپر، لیکن جان نہیں لٹا سکتا تو کم سے کم یہ ہے یہ جانور قبول کر لیجیے۔ تو اصل تو جان کی قربانی ہے، جانور کی قربانی اس کا بدل ہے، اس کا فدیہ ہے، اس کے عوض میں رکھا گیا ہے، اس لیے اللہ نے کہا وہ فدیناہ، ہم نے فدیہ بنایا ان کا۔ معلوم ہوا کہ اصل تو جانور کی قربانی نہیں ہے، اصل قربانی تو یہ ہمارے جانوں کی قربانی ہے، اس کے فدیے میں اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے اور اسماعیل ذبح ہو جاتے اور یہی ان کی قربانی خدا کے ہاں مشروع ہو جاتی تو پھر ہر باپ کے ذمہ ہو جاتا کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ ذرا بتائیے کہ اگر یہ حکم ہوتا تو کوئی اس میں کامیاب بھی ہو سکتا؟ ابراہیم تو کامیاب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام خدا کے خلیل تھے، وہ خدا کے عاشق تھے، اللہ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا، اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، ایسی محبت جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو جاتے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں آنے والے بندوں میں بڑی کمزوری ہوگی، وہ اس حکم کے اوپر عمل نہ کر سکیں گے، اس لیے اللہ نے وہاں پر ہماری سہولت اور ہمارے مزاجوں اور ہمارے انداز کو سامنے رکھا اور اس سلسلے میں تخفیف کر دی اور ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا انداز دے دیا قربانی کرنے کا کہ جانور کو ذبح کر دی۔ اس لیے بھائیوں جب ہم جانور قربان کرنے جائیں، اب ماشاءاللہ بقرعید 2-3 دنوں 4 دنوں کے اندر آنے والی ہے اور اس موقع پر یہ عمل دہرایا جائے گا، لیکن جب یہ عمل ہم کریں یادگار کے طور پر تو ہمارے دلوں میں وہی محبت ہو جو حضرت ابراہیم کے دل میں تھی، اللہ کی محبت، اسی طرف کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کا جانور بہتر سے بہتر ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، بہترین قسم کا ہو، فربا ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم اپنے جانوروں کو فربا کر کے قربانی پیش کرو، یعنی موٹا تازہ کرو، اس کو خوب اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ
اور جب موٹا تازہ ہو اللہ کے لیے بہترین جانور قربان کرو، اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا ہوا ہے، ٹانگ میں قصور ہے اور سینگ جو ہے سر سے نکل گئی ہے، اس طرح کا کچھ ہو گیا، اس طرح کے جانور کو نہیں دینا چاہیے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جانور دے، بہترین قسم کا جانور ہو، کسی بھی عضو میں اگر 1/3 کٹ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ 1/3 مانے 1/3۔ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا عیب ہی نہ ہو، نہ 1/3 میں ہو نہ اس سے زیادہ میں ہو، کسی بھی قسم کا عیب نہ ہو، جانور ہر اعتبار سے بہترین ہو، ایسے جانور کو اللہ کے لیے دیا جائے، اللہ کی محبت کے اندر دیا جائے۔ اور قربانی میں جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت دعا پڑھی جاتی ہے، اور دعا میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی اپنی توجہ، جانور کی توجہ اللہ کی طرف کرنے کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی دعا میں کہا جاتا ہے اے اللہ یہ جانور میں میری طرف سے دے رہا ہوں، اس کا خون میرے خون کے بدلے میں، اس کا گوشت میرے گوشت کے بدلے میں، اس کی ہڈیاں میرے ہڈیوں کی بدلے میں، اس کا پوست میرے پوست کے بدلے میں، اور اس کی چربی میرے چربی کے بدلے میں، اس کی آنکھیں میری آنکھوں کے بدلے میں، اور اس کا سر میرے سر کے بدلے میں، اس کی ٹانگیں میری ٹانگوں کے بدلے میں قبول فرما لے۔ کیا مطلب ہوا؟ وہی جو ابھی کہہ کے آیا ہو، اصل تو ہمارا ہی پیش کرنا تھا، ہماری جان کو پیش کرنا تھا، جان نہیں پیش کرتے تو اللہ سے کہتے اللہ میری جان کے بجائے اس کی جان قبول کر لے۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب کوئی عربی میں پڑھے یا اردو میں پڑھ لے، کوئی مذائقہ نہیں، نہ پڑھے تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے، افضل ہے اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا، خود اپنے جانور کی، یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے اس میں بھی اعتراض کچھ نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، جس کا نام کا ہے اللہ سے کہا جائے اللہ فلاں کی طرف سے یہ جانور قبول کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کیے، 100 اونٹ، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کی طرف سے بھی دے دیا تھا، اے اللہ اسے میری طرف سے قبول فرما، اور میری امت کا جو فرد بھی بعد میں پیدا ہونے والا ہے اے اللہ ان سب کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ چنانچہ پوری امت کی طرف سے حضور دے دیا، اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کروائے، 60 پر 3، ایک ہی ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام، اور ایک ہی شخص نے 60 پر 3 اونٹوں کو بیک وقت ذبح کروایا۔ اس سے اندازہ کرو حضور کی طاقت اور قوت کیا تھی، اس لیے کہ 2-4 کو ذبح کر کے دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے، 4-5 کو ذبح کر دیجیے حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 63 اونٹوں کو بیک وقت ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے ذبح فرمایا، اور باقی کو دوسروں کے حوالے فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ہم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا هل لك على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا ہے کہ وہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ جب ہم موجود ہی نہیں تھے تو قابل ذکر کیا، نہ نام نہ عطا نہ پتہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں پوری امت کی طرف سے دیا ہے، اس لیے ہم کو بھی چاہیے ہم بھی اللہ کے نبی کے محبت میں اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی پیش کریں۔ ایک تو ہے قربانی واجب تو اپنی طرف سے ہوتی ہے، جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو جتنے مال پہ زکات آتی ہے، سونا ہو چاندی ہو یا روپیہ اور پیسہ اتنا ہو
جس سے ان دو میں سے کسی کا نصاب بن جاتا ہو تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے اس کے اوپر 1 سال گزرا ہو یا 1 سال نہ گزرا ہو۔ زکات تو اس وقت واجب ہوتی ہے جب مال کے اوپر 1 سال پورا ہو جائے، لیکن قربانی کے لیے 1 سال پورا ہونا ضروری نہیں، بس زیادہ ضرورت آپ کے پاس مال موجود ہے، اتنا مال جس سے مال پر زکات آ جاتی ہے تو 1 سال گزر جائے تو بھی، اگر 1 سال نہ گزرے تو بھی آپ کو قربانی دینا پڑتا ہے۔ لہذا ہماری طرف سے قربانی دے، اگر اس کا مال ہے تو واجب ہوگی۔ بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، میں اس سال قربانی دینا چاہتا ہوں، ابا کی طرف سے دوں کہ امی کی طرف سے دوں کہ دادا کی طرف سے دوں یا اپنی طرف سے دوں؟ یہ سوال ایسا ہے جیسے کوئی مولانا سے سوال کرنے لگے کہ مولانا میں بالغ ہو گیا ہوں، اب مجھے نماز پڑھنا ہے، آپ بتائیے کہ ابا کی طرف سے پڑھوں، امی کی طرف سے پڑھوں، دادا کی طرف سے پڑھوں یا اپنی نماز پڑھوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ارے بھائی، نماز جس کے اوپر فرض ہوئی اس کی طرف سے نہیں پڑھے گا تو اما کی طرف سے بھی ابا کی طرف سے کیوں؟ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ اپنی قربانی ادا کریں۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو مزید قوت دی ہے، مزید پیسہ دیا ہے کہ آپ اپنی قربانی کے ساتھ اپنے والدین کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، بھائیوں کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، بچوں کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، یا اور کسی اپنے بڑے چھوٹے کی طرف سے دے سکتے ہیں، یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے دے سکتے ہیں، یا کسی صحابی کی طرف سے دے سکتے ہیں، یا اپنے کسی شیخ استاد کی طرف سے دے سکتے ہیں۔ آپ کو اختیار ہے کہ کسی کے لیے بھی دے، لیکن اپنا فرض ادا کرنے کے بعد وہ نفلی قربانی ہوگی، واجب قربانی نہیں ہوگی۔ واجب قربانی جس پر واجب ہے وہ خود ادا کرے گا، جس پر نماز فرض ہے وہ پہلے اپنی نماز پڑھے گا، اس کی نماز ادا ہوگی، اور اس کے ساتھ اگر وہ نفل پڑھ کے ثواب پہنچانا چاہے تو وہ تو کسی کو بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ نفلوں میں چلے گا، فرض میں نہیں چلے گا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے، بعض لوگ یہ مسئلہ بہت کثرت سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہمارا عقیقہ نہیں ہوا۔ عقیقے کو یہاں لوگ کہتے ہیں حقیقہ، وہ لفظ حقیقہ نہیں ہے، عقیقہ ہے عین کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا عقیقہ نہیں ہوا تو عقیقہ نہ ہونے کے باوجود قربانی دینا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ معلوم نہیں کس بے وقوف نے یہ مسئلہ چلتا کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال لوگ پوچھتے ہیں اور اتنی کثرت کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے، کبھی صحیح مسئلے اتنی کثرت سے لوگوں کے درمیان میں نہیں پھیلتے جتنا کہ یہ بیہودہ مسئلہ کسی نے پھیلا دیا ہے۔ بھائیوں، اگر کسی آدمی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک مستحب کام نہیں ہوا۔ لیکن قربانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال اتنا ہو، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا، اس کے اوپر تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی مستحب کام نہیں کیا تو واجب کام کیوں چھوڑے؟ ارے بھائی، کسی آدمی نے مثال کے طور پر تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ تہجد پڑھنا فرض تو نہیں ہے، تہجد پڑھنا نفل ہے، ثواب ہے، اچھا کام ہے۔ ایک صاحب نے تہجد نہیں پڑھی، صبح اٹھے سیدھا مولانا کے پاس میں گئے، جا کے پوچھنے لگے حضرت آج میری تہجد چھوٹ گئی، اب مجھے فجر کی پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ بے وقوفی کا سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ارے تہجد نہیں پڑھی ٹھیک ہے، تہجد نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہوا، لیکن فرض چھوڑے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی جن کے اوپر واجب ہے، وہ ان کا عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ان کو قربانی دینا ضروری ہے۔ قربانی کا عمل چھوڑیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی نے مالدار ہونے کے باوجود قربانی اللہ کے لیے نہیں پیش کی، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس لیے کہ جب اللہ نے اسے مالدار بنایا اور اسے دینے کے قابل بنایا، پھر بھی وہ قربانی نہیں دیتا، حضور کہتے وہ ہماری عیدگاہ میں آنے کے قابل بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ضروری، اس لیے جو بھی آدمی مالدار ہے وہ تو اس کو پورا کرے گا، چاہے اس کا عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اور اگر نہیں ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ قربانی میں شامل کر کے کر لینا چاہیں تو بھی کر لیجیے،
کسی کا عقیقہ نہیں ہوا، گائے میں کئی حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ قربانی کا، ایک حصہ اس کے ساتھ آپ لگا دیں اپنے عقیقے کا، درست ہے۔ گائے میں 7 حصے کر سکتے ہیں اور بکرے میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے۔ بکرا ایک آدمی سے ایک ہی جو ہے ادا ہو سکتا ہے، لیکن گائے کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ 7 حصوں میں 7 آدمی شریک ہو جائیں، ایک آدمی قربانی کرنے والا ہو، ایک آدمی عقیقہ کرنے والا ہو، ایک آدمی نظر و منت پوری کرنے کے لیے شامل ہو گیا ہو، ایک آدمی کوئی صدقہ دینے کے لیے شامل ہو گیا ہو، تو جو ہے جائز ہے، اس طرح شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر سب قربانی ہی دینے والے ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن قربانی کے ساتھ کوئی اور شق اس طرح کی شامل ہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں قابل لحاظ ہے، وہ یہ ہے کہ 7 حصے جو دیے جاتے ہیں گائے کے، اس میں 7 کے 7 حصے اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے عقیقہ، اللہ کے لیے صدقہ، اللہ کے لیے منت کرنے والے شامل ہو جائیں تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی گوشت کھانے شامل ہو جائے کہ بھئی یہ تو جو ہے قربانی کر رہے ہیں، وہ عقیقہ کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، لیکن میرے ہاں بڑے دوست احباب آنے والے ہیں، ذرا سا گوشت بھی مجھے لینا ہے، اس لیے گوشت کھانے کی نیت سے اس میں سے لینے شریک ہو گیا، جناب میرا بھی ایک حصہ ڈال لو تاکہ میں جو ہے دعوت کروں۔ اگر ایسا شامل ہوگا، یاد رکھیے کہ کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، 7 میں سے کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے جتنے شریک ہو وہ سب کے سب للہ فلہ کرنے والے شریک ہو، گوشت کھانے کی نیت دعوت کرنے والوں کی دعوت کرنے کے لیے نیت کرے گا، اس آدمی سے سارے لوگوں کا حصہ جو ہے ختم ہو جائے گا اور ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ بہرحال قربانی جب کرے 3 حصے اس کے بنائے، ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ غریبوں میں دے، ایک حصہ رشتے داروں میں دے۔ 3 حصے بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے جو ہے ناپ تول کیا جائے، ناپ تول کی کوئی ضرورت نہیں، الٹا کچھ حصہ نکال دیا، جو ہے مثلا گائے کا حصہ آپ کے سامنے آیا اور اس میں مثلا 50 کلو گوشت تھا، آپ نے 50 کلو کے 3 حصے اندازے سے کر دیے، ایک حصہ بنایا 15 کلو کا اور ایک حصہ بنا دیا 20 کلو کا اور ایک حصہ بنا دیا 15 کلو کا، اب جو ہے ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کم بیش اس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ 7 آدمی گائے میں شریک ہوتے ہیں، ان کا جب حصہ بانٹا کیا جائے وہاں پر تول کر سب کو برابر دینا ضروری ہے۔ یہ 2 مسئلے الگ الگ ہیں، وہ حصے والا مسئلہ ہے، یہ اپنی قربانی کو تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر آپ 3 حصے بناتے وقت جو ہے کم بیش دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ قربانی سے متعلق ضروری کچھ مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں بقر عید کی لذت و فرحت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے اس کو بابرکت بنائے، اور جو قربانی کرنے والے لوگ قربانی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ قربانی میں جب قربانی دیتے ہیں تو چمڑے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر لوگ مدارس کو دے دیتے ہیں، الحمدللہ یہ بہت اچھا عمل ہے، اس لیے کہ اس کو پھینک دینے یا ضائع کر دینے کے بجائے اگر وہ ایسے کام میں لگ جاتا ہے جس سے کہ مدارس کو قوت ملتی ہے، مدارس کے اندر بچے پڑھنے والوں کو اس کے ذریعے تقویت ملتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ چمڑا بیکار و ضائع نہ ہو، بلکہ کسی اچھی جگہ پر اچھے مصرف میں لگ جائے، لہذا مدارس کو دے دیجیے۔ مدارس سب سے بہترین اس کی جگہ ہے اور مدارس والوں کو اس کی ضرورت بھی ہے، مدرسے والے اس کو وصول کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو بیچ دیتے ہیں، جو آمدنی ہوتی ہے وہ آمدنی مدرسے میں جو ہے طلباء کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ترین مصرف بن جاتا ہے مدارس کا۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے چمڑوں کو بیکار نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ چمڑا نکال کر یوں ہی چھوڑ کر اپنے کام کاج میں اس طرح لگ جاتے ہیں، بھول ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ چمڑا سڑ جاتا ہے، دوسرے دن یا شام میں اٹھا کے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے مصرف میں آ جاتا آپ کو کتنا ثواب ملتا، ضائع ہونے کے بجائے یہ اللہ کی نعمت کسی اچھے مصرف میں، دینی مصرف میں خرچ ہو جائے گی تو آپ کے لیے بڑا باعث نفع ہوگا، اس لیے اس کو ضائع ہونے نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدارس والے آتے ہیں
مدرسوں کو دیں. ہماری طرف سے بھی, ہمارے مدرسے کی جانب سے بھی طلبہ آئیں گے. بالخصوص ہمارے اس محلے میں جو ہے شروع سے الحمدللہ آپ سب حضرات کا تعاون رہا ہے. مدرسے کے لیے آپ حضرات ہمیشہ سے تعاون کرتے رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے طلبہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ اس سلسلے میں ان کا تعاون کریں. یہ ان کا نہیں, دراصل دین کا, مدرسے کا تعاون ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح فہم, صحیح فکر اور صحیح ذوق و شوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.